اب آپ بتائیں کہ کوئی جو آپ نے ذکر کیا ہے کسی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کہ کون لوگ کنسیڈر ہو رہے تھے اور کس کا نام چل گیا؟ اچھا چیمہ صاحب، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کنٹروورسی چلی پرسوں، اور وہ ہوا یہ کہ صبح ایکسپریس ٹریبیون میں ہمارے دوست ہیں شہباز رانا، انہوں نے ایک سٹوری دی کہ ان کا نام جو ہے یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام بڑا اٹریکشن لے رہا ہے، اور اس کی تفصیل انہوں نے بتائی۔ میں اتفاق سے ہماری ایک فیمیل کولیگ ہے نوشین یوسف صاحبہ، ان کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے کسی بندے نے بتایا تھا کوئی نام، تو میں نے ان سے پوچھا بتائیں، انہوں نے کہا جی میں نہیں آپ کو نام بتا سکتی، میں نے تو حلف دیا ہوا ہے۔ کوئی طاقتور شخصیت تھیں جن کے ساتھ ان کا جاننا پہچاننا ہے۔ تو میں ان سے نا دفتر میں نیوز روم میں آتا تھا تو میں گیس کرتا تھا فلاں تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، میں باہر بھی پتہ کر رہا تھا۔ تو میں پرسوں پھر میں نے ویسے روٹین میں ہی لگا ہوا تھا، تو میں نے ایک بندے سے ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں بندہ تھا، تو اس سے میری ملاقات تھی، تو باتیں کرتے کرتے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار نگران وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یار آلموسٹ چیزیں طے ہیں۔ میں نے کہا جی کس کی طے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی طے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا بات کرتے ہیں، اسحاق ڈار کو اگر وزیر اعظم لگایا گیا تو یہ تو الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، اور وہ تو نگران نیوٹرل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آئین میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن جس کو طے کریں گے وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے اگلی بات جو بتائی وہ بھی بڑی اہم تھی۔ انہوں نے بتایا اچھا ادھر ایک منٹ اگر رکیں۔ اچھا یہ جو بات آپ نے کہی نا اسحاق ڈار صاحب کی، تو کچھ دیر پہلے یعنی کہ کچھ دن پہلے یا کہہ لیں کہ ہفتہ پہلے کوئی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک میٹنگ کی، ٹھیک ہے، اور ادھر آج کل تو ہر طرف یہی بات چل رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہماری کوشش ہے کہ ایسا بندہ ہو کہ جو سیاستدان بھی ہو اور وہ اکانومی کو بھی سمجھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو رانا صاحب ہیں یعنی کہ ان کے ذہن میں بھی اسی ٹائم اسحاق ڈار ہی تھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا اور دوسری بات چیمہ صاحب، جو دوسری بات اس بندے نے بتائی نا مجھے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار ایک ایسا بندہ ہے جسے وزیر اعظم بننے کا کہا گیا مگر اس نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف۔ کہ میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں کہ یار کسی سیاسی رہنما کو یا وزیر کو یہ کہا جائے کہ آپ کو وزیر اعظم لگاتے ہیں، نگران ہی صحیح۔ تو میں نے کہا پھر وہ تو الیکشن لڑنے والے آدمی ہیں، عام جنرل الیکشن کا ان کا کیا بنے گا؟ کہتے جی نہیں، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نگران وزیر اعظم بن جائیں اور آپ سب کو قابل قبول ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف صاحب کا ایک تعلق جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہے، کیونکہ فاروق ایچ نائک کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، لیکن بیٹا لو ہیٹ ریلیشن، جی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے۔ لیکن ان کی تھنکنگ جو آفر ان کو کی گئی، ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ خواجہ آصف ایکسیپٹیبل ہوں گے زرداری صاحب کو بھی، تو خواجہ آصف ریفیوزڈ۔ اچھا اب میں نے یہ بات چیک کروائی تو مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ خواجہ آصف ہے۔ اچھا انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی نا جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ چیزیں طے ہیں، اور یہ خبر اس طرح سے آئی۔ اور پھر اگلے دن چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا۔ شری رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو خبر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو فیک نیوز ہے۔ اور پھر چیمہ صاحب مجھے اس میٹنگ کے بعد ایک میری میٹنگ ہوئی کسی پولیٹیشین کے ساتھ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے، فیصل واڈا نہیں ہے کم از کم یہ، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یار وہ تو اسحاق ڈار کا نام تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کے لیے بھی قابل قبول ہے، وہ مجھے انفارمیشن دے رہے تھے۔ تو خیر وہ خبر ہم نے دی، رات 9 بجے وہ خبر دی۔ تو ہوا یہ کہ جب پیپلز پارٹی نے ڈینائل جاری کیا تو ظاہر ہے ایک رپورٹر جس کی بات کو آپ فیک نیوز کہیں یا کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ امبیرس ہوتا ہے۔ تو رات کو طلعت حسین صاحب کے شو میں فیصل واڈا آئے ہوئے تھے، اور فیصل واڈا جو ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں تھے، لیکن فیصل واڈا کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور جو ٹی وی اینکرز ان کو بلاتے ہیں وہ اسی لیے بلاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، وہ کم و بیش انہی کی زبان بولتے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے رات کو جو طلعت صاحب ہیں ان کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی یہ انفارمیشن ویسے نہیں آئی، یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہیں۔ اچھا، تو یہ صورتحال ہے۔